السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہم یہاں پہ اقبال کے پاکستان کی تقریباً تیسرے سیزن سیکنڈ سیزن کے آخری چند شوز میں سے ہیں، اور ہم اس وقت رموز بے خودی کا جو بک ہے اس کے تقریباً کنکلوژن کی طرف چل رہے ہیں. آج کا ٹاپک حکیم صاحب نے جو نکالا ہے وہ آخری چیپٹر بنتا ہے. سر، what is this all about today? What are we talking about? علی نا دیکھو، اقبال کا پاکستانی جو مشن ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی اور رموز بے خودی جتنی خوبصورتی سے پورا کرتے ہیں، there is no other document which fulfills this objective. اسی لیے ہم نے بہت زیادہ وقت دیا ہے ان دونوں ڈاکومنٹس پہ. اور جو الٹیمیٹ ہے، دی آئسنگ آن دا کیک جسے کہتے ہیں، جو حیرت انگیز اینڈنگ ہے اس کتاب کی، وہ اقبال دو سبجیکٹس ہیں جن کو اقبال ڈسکس کرتے ہیں. ایک قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تفسیر ہے، اور دوسرا اقبال کی پھر ایک الٹیمیٹ فائنل اپلیکیشن ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقبال ایک اپلیکیشن پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ساری یہ محنت کی ہے اس میں وہ اپلیکیشن حضور کے آگے پیش کی جاتی ہے کہ اس کو آپ قبول کر لیجئے. یہ دونوں مائنڈ باگلنگ ڈاکومنٹس ہیں، آئی ٹیل یو دس. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں قل اللہ احد کی تفسیر کر لیں، اور انشاءاللہ آئندہ اگلے آنے والے پروگرام میں ہم اقبال کی وہ اپلیکیشن، وہ درخواست جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی ہے، ہم اس کو کریں. سورہ اخلاص جس کو ہر مسلمان جانتا ہے، بچے کو ہمارے 3 سال کی عمر سے سکھا دی جاتی ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اقبال نے اس کے جو ڈائمینشنز بتائے ہیں، اقبال نے جو اس کی تفسیر کی ہے، آئی ٹیل یو علی اٹس مائنڈ باگلنگ. پوری کائنات میں جو ڈاکٹرن ہے آنر کی، خودی کی، رسپیکٹ کی، عزت کی، غیرت کی، اس کا خلاصہ سورہ اخلاص. اور اس کو اقبال اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، اٹس سچ اے پاورفل ایموشنل ڈاکومنٹ کہ آج ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ہم نے اسرار خودی اور رموز خودی میں ڈسکس کیا ہے اس کا فائنل الٹیمیٹ کنکلوژن سورہ اخلاص کی تفسیر، اور پھر اقبال کی وہ اپلیکیشن کے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی ہے. سو اٹس اے ویری سیریس ڈسکشن ٹوڈے. ویسے تو ہمارے سارے ٹاپک ہی سیریس ہوتے ہیں، لیکن آج وی آر ایکسٹرا فوکسڈ اینڈ ایکسٹرا سیریس. اقبال اس میں لکھتے ہیں قل هو اللہ احد کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. Now this is a vision. یہ خواب ہے اقبال کا، اور وہ چونکہ اقبال واز این انسپائرڈ بینگ، ایک انسپائرڈ سول تھے. اللہ تعالیٰ نے جو سورسز آف نالج نازل کی ہیں مسلمانوں پر، جو اللہ تعالیٰ کی، چونکہ سائنس تو کہتی ہے نا کہ صرف حواس خمسہ ہیں، 5 senses، سی، ہیئر، ٹچ، فیل، وٹ ایور، لیکن اس کے علاوہ جو اسپرچل سورسز آف انفارمیشن ہے، اسلام تو ان کو اکنالج کرتا ہے. سچا خواب تو ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگوں کو قیامت تک آنے والے وقت کے لیے تحفہ دیا گیا ہے. مسلمانوں کو انسپریشنز ہوتی ہیں، الہام ہوتا ہے، نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری رکھا. یہ ساری اسپرچل سورسز ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے اپنے بندوں کو. اقبال کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان کے قدموں کی راہ سے پھول چنے. اب دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وی آل نو کہ سب سے زیادہ وقت جن صحابی نے حضور کے ساتھ گزارا سیدنا ابو بکر صدیق، حضور کے سسر بھی ہیں، سیدہ عائشہ طاہرہ کے والد، حضور کے رازدار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں. غار میں بھی حضور کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، خلیفہ اول، خلیفہ راشد بھی ہیں. اور روحانیت اور اسپرچولیٹی کے جو سلسلے جاری ہوئے خلافت راشدہ کے بعد، اس میں نقشبندی سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کر. جو دوسرے اسپرچل آرڈرز ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اور باقی تمام آرڈرز جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. یہ 2 بزرگ خلفائے راشدین میں ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی حضور کی طرف سے یہ لگائی گئی تھی کہ معرفت کے سلسلوں کو آگے جاری کریں. اور جب ڈاکٹر علامہ اقبال جب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کی راستوں سے پھول چنے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے فیض حاصل کیا، یعنی وہ ان کی راہ پر چل کر میں نے فیض حاصل کیا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے کیا باتیں کی اس خواب میں، دیکھیے اس کو وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق جن کے احسانات ہمارے آقا پر سب سے زیادہ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
جس کا مفہوم ہے کہ میں نے سب کے احسانات اتار دیے لیکن ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکتا جو اس نے میرے ساتھ وقت گزارا، جو مجھ پہ احسانات کیے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ جن کے احسانات ہمارے آقا پر سب سے زیادہ ہیں وہ ہمارے طور سینا کے پہلے کلیم ہیں۔ بیوٹیفل، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو اقبال کہتے ہیں کہ ہماری امت میں سب سے پہلے جس نے رسول اللہ سے بات کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہمارے طور کے پہلے کلیم بات کرنے والے، سب سے پہلے جو رسول اللہ پہ ایمان لائے، سب سے پہلے جو ان سے رازدار بنے، جو صدیق اکبر ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، یعنی میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، اے خاصہ خاصان عشق، آپ کا عشق دیوان عشق کا مطلع ہے۔ یعنی میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جو عشق کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا جو فارورڈ ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ آپ سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں جو عشق کی مثال ہے، کوئی داستان اگر عشق کی ہوگی اس کا ٹائٹل آپ ہے، یو اسٹارٹڈ عشق۔ آپ کو دیکھ کے دنیا نے عشق کرنا سیکھا ہے، دنیا کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ عشق کس طرح ہوتا ہے، اپنے آپ کو قربان کس طرح کیا جاتا ہے، فدا کس طرح کیا جاتا ہے، فنا کس طرح کیا جاتا ہے اللہ کے رسول پہ، ہم نے آپ سے سیکھا ہے۔ جو شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہوں، ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے عشق سے وہ کتنا قریب ہے، اور جو اس کا عشق حضرت ابو بکر صدیق کے عشق سے نزدیک ہوگا اس کا عشق قبول کیا جائے گا، جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی معتبر اور ریلائبل ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کو حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے کام کی بنیاد آپ کے ہاتھ سے پختہ ہوئی، یعنی یو آر دا ون ہو کریٹڈ اسٹیبلشڈ اس۔ امت کو قائم کرنا اور اسٹیبلش کرنے کا کام سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے آیا۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، قرآن کے بارے میں شک پڑ گیا کہ لوگوں میں کنفیوژن نہ ہو جائے۔ یہ سارے کام جو دین کی بنیاد مضبوط کی سیدنا ابو بکر صدیق نے کی، خلیفہ راشد۔ ہمارے دکھ کا کوئی علاج تجویز فرمائیے۔ اقبال حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ جو امت آج تکلیف پہ اور مشکلوں میں ہے، پلیز خدا کے واسطے ہمارے دکھ کا کوئی حل بتائیے۔ اب دیکھیے، ناؤ وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ڈاکٹر اقبال نے جب پوری امت کے مسائل ان کے سامنے پیش کیے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا حل کیا بتایا، یہ اقبال رموز بے خودی کے آخر میں تحفہ پیش کرتے ہیں ہمارے لیے، جس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں اور بریک پہ آنے بعد وداؤٹ اینی ڈیلے we're gonna go with that. ویلکم بیک۔ حکیم صاحب آپ ذکر کر رہے تھے۔ دیکھیے علی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال اپنا ایک خواب بتا رہے ہیں کہ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت کے مسائل کا حل ہمیں بتائیے، تو آگے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کے مسائل کا حل بتایا وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان قوم، کب تک تم ہوس کی قیدی رہو گی، کب تک تم اپنی خواہشات نفس کی قیدی رہو گی، کب تک تم غلام بنی رہو گے؟ تم سورہ اخلاص سے چمک اور حرارت حاصل کرو۔ اف یو وانٹ انرجی، اف یو وانٹ لائف، جذبہ چاہیے، سورہ اخلاص کے پاس جاؤ۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ سورہ اخلاص میں ایسی کون سی راز کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق علامہ اقبال کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سورہ اخلاص سے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرو، اس سے گرمی حرارت حاصل کرو، حدت حاصل کرو۔ واٹ از سو اسٹرینج، سورہ اخلاص ہم روز 100 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہم تو سورہ اخلاص سے کوئی انرجی، کوئی نور حاصل نہیں کر پاتے سوائے اس کے کہ جب کسی کو بری نظر لگ جاتی ہے سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ کون سا راز ہے کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے، امت کے عروج کے لیے، پوری امت کے لیے جو الٹیمیٹ ہدایت اور ایڈوائس سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف سے آ رہی ہے، سورہ اخلاص آ رہی ہے۔ امیزنگ، لیٹس سی واٹ ہی سیز۔ اقبال کہتے کہ انہوں نے جو کہا، جو مشورہ دیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سینکڑوں سینوں میں ایک سانس آتا ہے اس کا کیا راز ہے؟ یہ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں لاکھوں انسان پھیلے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک آکسیجن ہے جو اپنے اندر لے رہے ہیں، ایک سانس ہے جو اپنے اندر لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ یہ امت، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ از ون۔ وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ یہ انسانیت جو کثرت میں تقسیم ہو گئی ہے، جو بٹ گئی ہے، جو تقسیم ہو گئی ہے، تم اگر قل هو اللہ احد کے راز کو سمجھتے ہو، وہ اللہ جو احد ہے، ایک ہے، تم ایک ملت بھی ایک ہو جاؤ، انسانیت بھی ایک ہو جاؤ۔ تمہارا وزڈم، تمہاری حقیقت، تمہاری ریالٹی، تمہاری بقا، تمہارا سروائیول اس بات میں ہے کہ تم قل هو اللہ احد کی بنیاد پر وہ اللہ ایک ہے۔
تم بھی ایک ہو. جب تم کثرت میں تقسیم ہو جاؤ گے، جب تم جماعتوں میں، ملکوں میں، فرقوں میں، سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تو تم قل ہو اللہ واحد کی نفی کر رہے ہو. تم کنٹرڈکٹ کر رہے ہو اللہ کے توحید کو جب تم خود فرقوں میں بٹ جاتے ہو. یہ توحید You don't feel connected with انسانیت. لوگ توحید کا تصور صرف عقیدے کی حد تک لیتے ہیں. اللہ ایک ہے. نو، توحید کی مینیفیسٹیشن زندگی کے ہر عمل کے اوپر ہے، قوموں کی، سویلائزیشنز کی عروج و زوال پر ہے. جب اقبال کہتے تھے کہ ایک زمانے میں توحید زندہ قوت تھی زمانے میں، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام ہے. آج صرف فلسفی کی ایک آرگومنٹ رہ گئی یہ توحید. ایک زمانے میں سویلائزیشن توحید پہ بلڈ ہوتی تھی. ایک تہذیب کو توحید پہ بلڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی فرقہ نہ ہو، اس کے اندر کوئی سیاسی مذہبی تفرقہ بازی نہ ہو، جیوگرافیکل اس کے باؤنڈریز اندر کو کوئی جیوگرافیکل باؤنڈریز نہ ہو، اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز نہ ہو. ایک ملت، واحد انسانیت. اور اگر انسانیت کے لیول پہ نہیں تو کم از کم مسلمان کے لیول پر ہم ایک ملت ہوں. منفیت ایک ہے اس قوم کی. پہلے ہم تو اس کو سمجھیں تاکہ یہ پھیلے دنیا میں، باقی انسانوں تک پھیلے. تو قل ہو اللہ واحد سے وزڈم لو کہ پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ تم وحدت کی طرف آؤ کثرت سے. کیونکہ اگر تم کثرت کا مطلب شرک ہے. آپ ایک خدا کی طرف آئے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم 360 بتوں کو توڑو گے تو ایک رب کی طرف آؤ گے، کثرت سے وحدت کی طرف آؤ گے. اینڈ دس از دا سیکرٹ آف قل هو اللہ واحد. کہو کہ اللہ احد ہے. پھر کہا کہ تم اپنے آپ کو ترک اور افغان کہتے ہو. افسوس کہ تم وہی رہے جو تھے. تم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی. ابھی تک تم نیشنلزم میں پھنسے ہوئے ہو. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وہ کدھر چلا گیا راز تمہارا؟ اے مسلمان جو ناموں میں پڑھ کر رسوا ہو چکا ہے، اپنے درخت سے کچے پھل کی طرح گر چکا ہے. ہم رسوا کس لیے ہوئے ہیں کہ ہم میں کوئی ملکوں کے لیول پر کوئی ایرانی ہے، کوئی ترک ہے، کوئی عرب ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی ہے. پاکستان کے اندر آ جائیے تو کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی کشمیری بنا ہوا ہے. پھر اس میں آ جائیے کوئی آرائی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی ذاتوں برادریوں میں اپنے آپ کو اس میں چلے جاؤ تو ود ان دی سب کلینز آلسو اپنے آپ کو فرقوں اور برادریوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. انڈیویجولزم کی جو بیماری ہے، اور کوئی سیاسی جماعت اپنا نام رکھے ہوئے، کوئی سوشلزم ہے، کوئی اسلام کے اوپر 250 سیاسی جماعتیں ملک میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہر مسجد کے اوپر اپنا مسلک لکھا ہوتا ہے. یہ مسجد جو ہے اس مسلک کی ہے، یہ مسجد اس مسلک کی ہے. مسلمانوں کی مسجد کون سی ہے؟ تو اقبال جب یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ تم اے مسلمان جو ناموں میں پڑھ کر رسوا ہو چکے ہو، تم ذلیل اس لیے ہوئے کہ تم نے اپنا نام اسلام کے علاوہ سب کچھ رکھ لیا. قل هو اللہ واحد. یاد اور اسلام کی تعلیمات کے علاوہ ہر چیز پہ اللہ نے تمہارا نام ہو وہ سماکم مسلمین، قرآن میں لکھا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اور تم مسلمان کے علاوہ سارے ناموں سے پہچانے جاتے ہو. کہتے ہیں کہ وحدت کو اپنا لے اور کثرت کو سولی چڑھا دو. بیکیم ون. اور جو تم تقسیم ہوئے ہو نا، اس کو پھانسی دے دو. اور اپنی وحدت کو نام دے کر ٹکڑے ٹکڑے مت کرو. تم اپنی یونٹی کو مختلف ناموں میں، مختلف جھنڈوں میں، مختلف فلیگز میں، مختلف آئیڈیالوجیز میں، مختلف گروپ سے خدا کے واسطے تقسیم نہیں کرو. تم شرک کر رہے ہو اگر تم یہ کر رہے ہو. امت کو متحد کرنا ہے، جمع کرنا ایک نام پر کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے رسول کی امت ہو. اور اگر تم ملکوں کے نام سے پہچانے جاتے ہو تو صرف شناخت کے لیے، تعصب اور پریجوڈس کے لیے نہیں. جس طرح سہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، لیکن سب برابر تھے. کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں تھی سوائے تقویٰ کے، سوائے اللہ کے رسول سے عشق پہ. اگر ہماری شناخت ہے یہ قوم یا قبائل پھر تو ٹھیک. لیکن اگر تعصب بن جاتا ہے، عصبیت بن جاتی ہے، پریجوڈس بن جاتا ہے، تو تم قل هو اللہ واحد کی نفی کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو. یہ سب سے پروفاؤنڈ نقطہ ہے علی. موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. ساری دونوں کتابوں میں میرے خیال سے ہمارے پورے دین کی بنیاد توحید پہ ہے. اگر شرک کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اور شرک صرف آج کل یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ عقیدہ جناب، کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں ایک اللہ کو ایک مانتا ہوں. باقی دنیا میں ہر قسم کے گروہوں میں، فرقوں میں، قوم کے سیاسی جماعتوں میں، قومیت میں اپنے آپ کو توڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے. اور پیسہ، دولت، یہ سب خدا جو بنائے ہوئے ہیں، جو 360 خدا ہم نے بنائے ہوئے، جس میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں تم نے ایک ملت سے سینکڑوں ملتیں بنا لی ہیں. اپنے قلعے پر خود ہی حملہ کر کے اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیا. اپنے قلعے پہ خود ہی حملہ کیا، خود ہی تباہ برباد کر دیا. ایک ملت سے سینکڑوں ملتیں بنا لی. وہی بات جو بھی ہم نے کہی تھی، اٹ نیور اسٹاپ.
آپ اپنے آپ کو چھوٹا کرتے چلے جاتے ہو. کوئی اپنے آپ کو نیشنلزم پہ، کوئی لسانیت پہ، کوئی سرخواری پہ، خدا کے واسطے اسٹاپ دس، تم شرک کر رہے ہو. ڈونٹ ڈو دس. کہ دین کی اساس ہی ہے اللہ کے رسول تشریف لائے. لا الہ الا اللہ تم نے اسی بات پہ کہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے. وہ اللہ ایک ہے، بین اللہ سمد ہے. پہلے قل هو اللہ واحد ہے، واحد ہے. پھر کہتے ہیں ایک مسلمان ایک ہو جاؤ. جب ایک ہوگے تو تمہارے وجود سے توحید ظاہر ہوگی. توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. توحید کا مطلب ایک ہے کہ رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور ملت بھی ایک ہے. اگر تم اللہ کے رسول میں شرک کرو گے، کوئی دوسرا نبی لے کر آؤ گے، اگر تم رسالت میں شرک کرو گے تو تم توحید کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اگر تم قرآن کے ساتھ کوئی اور کتاب لے کر آؤ گے تب بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کیونکہ اس اللہ نے ایک رسول بھیجے اور ایک قرآن بھیجا. اور تم اس ملت میں اگر تفرقہ ڈالو گے تب بھی تم شرک کر رہے ہو. امیجن دا پاور آف دس قل هو اللہ احد. آج قل هو اللہ احد کی نئی ڈائمینشن سمجھ میں آئی ہے. امیجن کرو اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے یہ قل هو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، امت بھی ایک ہے. اور جس نے توڑا اس امت کو وہ شرک کر رہا ہے. اور جس نے شرک کیا اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، شرک نہیں چھوڑے گا. تو یہ اتنا حیرت انگیز کانسیپٹ ہے کہ جس کے بعد انسان پوری ڈائریکشن ری اورینٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، ری پروگرام کرنا پڑتا ہے کہ میں کس سمت میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی امت کو شرک میں مبتلا تو نہیں کر رہے. دس از ویری پاورفل، ویری پاورفل انڈیڈ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کہہ رہے تھے سر آفٹر قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے، شرک. جو دوسرا ایٹریبیوٹ، جو دوسری صفت اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہیں سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اس کو اقبال سے ڈیفائن کرتے ہیں. اگین وہی حضرت ابوبکر صدیق کے اس پیغام سے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے امت کو دیتے ہیں کہ جب اللہ بے نیاز ہے تو اقبال اس ملت اور امت سے کہتے ہیں، بندہ مومن سے کہتے ہیں تم بھی بے نیاز ہو جاؤ. اللہ کا بندہ بے نیاز ہوتا ہے. بالکل. لیکن کمال دیکھو یہ کہ جو ایک طرف جو انہوں نے اردو کی شاعری میں اپنے کہا ہے کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کوئی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ جو بندہ مومن کی صفات اور ایٹریبیوٹس کو بتاتے ہیں. یہاں اقبال کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا بندہ بھی بے نیاز ہے. کمال ہے. کہتے ہیں قل هو اللہ احد کی وزڈم یہ اے ملت تم نے اللہ سمجھ کے ساتھ اگر دل لگایا ہے تو اسباب کی حد کو تم پھلانگ گئے ہو. یعنی اللہ جب بے نیاز ہوتا ہے تو اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. کہا اس ملت سے، اس قوم سے کہ تم اب یہ ڈپینڈ نہ کرو اسباب کے اوپر کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اکنامکس خراب ہے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گزارا کیسے کریں گے، ٹریول کیسے کریں گے، زندگی کیسے گزاریں گے. اللہ تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا کہ اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے لوگ زندہ ہیں، کتنے لوگ مر گئے، کس کے پاس کتنا کھانے کو کتنا کا نہیں ہے. وہ اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. جو رب کی شان ہے بے نیازی. اللہ کا بندہ بے نیاز ہوتا ہے ملت کے لیول پر بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی. اس بے نیازی کی اس ڈیفینیشن بے نیازی کو دیکھو معاملہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے پاس بادشاہ وقت آ کے کروڑوں روپے کے انبار لگاتے تھے ان کے آگے. وہ ٹھوکر مار کے پھینک دیتے تھے کہ ہمیں پر رب ہمیں ہمارا گزارا کرتا ہے، دیتا ہے، ہمیں تو سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آج پاکستان میں ہم ایسے اللہ کے بندوں اور فقراء کو جانتے ہیں جو بھینسیں پالتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، اور ارب پتی لوگ ان کے پاس آ کے صرف دعا کروانے ان سے آتے ہیں کہ بابا صرف دعا کر دو، کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی دعا سنی جائے گی، ان کی سنی نہیں جاتی. اور وہ اللہ کے بے نیاز بندے ٹھوکر مار کے اڑا دیتے ہیں ان کو. جو تحفے اور پیسے لے کر آتے ہیں کہتے ہیں دعا میں کر دوں گا، یہ چکروں میں مجھے تمہاری دولت، تمہارا اختیار، تمہارے عہدے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اللہ قید کر دیتے ہیں. اللہ کے بندوں کو بادشاہ وقت تاریخ میں ایسے ایسے واقعات فقراء اور اولیاء کے ملتے ہیں کہ بادشاہ وقت ان کو اپنے بھیک مانگ کے اپنے محل میں بلاتا تھا کہ آپ آ کے کچھ دن میرے پاس ٹھہر جائیے اور میری مہمان نوازی قبول کریں. تو بادشاہ کے محل میں کھاتے نہیں تھے 3 دن کہ تیرا رزق حرام ہے، میں آ گیا ہوں تیری دعوت پہ، تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ بے نیازی ہوتی ہے. یہ بے نیازی ہوتی ہے کہ امام مالک 3 دن کے بھوکے بیٹھے ہوئے گھر میں، لیکن مسجد نبوی میں آ کے درس دے رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ امام اور ان کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بے نیازی ہوتی ہے. بہت بڑی طاقت ہے یہ بندے مومن کی. اس بے نیازی میں جو عزت. یہاں پہ کوئی اتنا بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہاں کے لوگ آج کے دور میں ہم اللہ کے فضل سے بیسیوں لوگوں کو جانتے ہیں. بیسیوں، لیکن ہزاروں لاکھوں نہیں، جو امت بنانے والے لوگ جو بے نیاز ہیں. لیکن حکومت کے اہل اقتدار، وہ لوگ جو معاشرے میں اس نظام میں بے نیازی
ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. بالکل. کہتے کہ حق کا غلام جو اللہ کا غلام ہے وہ اسباب کا غلام نہیں ہوتا. کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ کا بندہ اسباب کا غلام نہیں ہوتا. تو مسلمان ہے تو غیر سے بے نیاز ہو جا، دنیا والوں کے لیے سراپا خیر ہو جا. اگر تم مسلمان ہو تو غیر سے بے نیاز ہو جاؤ. تم کیوں کفر کے ہر فیصلہ تم یہ کرنے سے پہلے کہتے ہو امریکہ کیا کہے گا، تم فیصلہ کرتے ہو انگلینڈ کیا کہے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے، IMF کا قرضہ نہیں آئے گا. کلیکٹو لیول پر بھی یہ بے شرم امت کو کر دیا، بے نیازی نہیں. اور انڈیویجول لیول پر بھی آپ دیکھتے نہیں دس از مور ڈینجرس انڈیویجول لیول. کیونکہ جب انڈیویجولی نیشن بنتی ہے نا، انڈیویجول بھی اوپر جب پہنچتے ہیں تو قوموں کے فیصلے کرتے ہیں. مینیفیسٹیشن باہر نکلتی ہے. ایک شخص جو اپنی ذات میں بے حیا ہو، اس کو جب اختیار اور اقتدار ملے گا تو وہاں وہ غیرت مند نہیں ہو جائے گا، وہاں جا کے وہ بے حیا ہی رہے گا. اور جب انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے پیچھے، جن کو انگریزی میں کارپیٹ بیگرز کہتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کس طرح سفارشیں کروا رہے ہیں، کس طرح پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس طرح کانٹریکٹ لینے کے لیے رشوتیں دے رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی کانٹریکٹ مل جائے گا، کوئی پوزیشن مل جائے گی، کوئی پوسٹنگ مل جائے گی، کوئی اتھارٹی مل جائے گی، کوئی پلاٹ مل جائے گا، کوئی زمین مل جائے گی. اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا دنیا کے لیے. اللہ بے نیاز ہے، تم بے نیاز ہو جاؤ. اللہ کے بندے ہوتے بے نیاز ہیں. تاریخ اسلام گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ خلفائے راشدین سے لے کر تمام اللہ کے بندے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت چین سے لے کے اسپین تک آلموسٹ پھیلی ہوئی تھی، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے ریگستان میں نکل جاتے ہیں اور زمین کی ریت کے اوپر لکڑی کا ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں کہ باہر کے جو ایمبیسڈر آتا ہے رومن امپائر کا، وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ عمر آپ انصاف کرتے ہیں تو سکون سے سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو خوف میں مبتلا رہتے ہیں. یہ بے نیازی اللہ کے بندوں کی کون کیئر لیس. دنیا مجھے کیا کہے گی؟ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بیت المقدس فتح کرنے پہنچے، ننگے پاؤں اور زمین پہ چل رہے ہیں اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا بادشاہ ہے؟ کون کیئر لیس. اللہ کا بندہ بے نیاز ہے، پرواہ نہیں. اور اس بے نیازی میں ان کا جلال کہ پوری دنیا کانپتی ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر جائے. اس کو کیسے کرپٹ کریں؟ انکرپٹیبل ہے نا، وہ انکرپٹیبل ہے. بالکل. جو بے نیاز انسان ہوتا ہے. ہم موساد کی ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو اسرائیلی سیکرٹ سروس ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں جاسوس خریدتے ہیں، انسانوں کو تباہ برباد کرتے ہیں، قومیں تباہ کرتے ہیں، پر کہتے ہیں کہ جو انسان پیسے سے محبت نہ کرتا ہو، عورت سے اس کو کمزوری نہ ہو، عہدے کی خواہش نہ ہو، رتبے کی خواہش نہ ہو، کوئی ڈیزائرز اور ایمبیشنز اس میں نہ ہو، کہتے ہیں اس آدمی کو ہم اپنا ایجنٹ نہیں بنا سکتے. دوسرے لفظوں میں ایک بے نیاز آدمی کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اسی انسان کو ضرورت میں نہیں ہے آپ کے، وہ قابو میں نہیں ہے. یہ کن کے نہ اس کو پیسہ انفلوئنس کرتا ہے، نہ اختیار، نہ عہدہ، نہ روپیہ، نہ پیسہ، سب چیزوں کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے. وہ دنیا گزارتا ہے اس لیے گزارتا ہے کہ ڈیوٹی اس کی ہے، اس لیے نہیں گزارتا کہ دنیا میں ملوث ہو جائے یا لتھڑا ہوا ہو جائے. اقبال کہتے حضرت علی کی طرح جو کی روٹی پر گزارا کرو، مگر تمہاری اتنی طاقت ہوگی کہ تم مرحب کی گردن توڑ دو گے اور خیبر کا قلعہ فتح کر لو گے. حضرت علی نے خیبر فتح کیا تھا نا، اس حوالے اس کو ریفرنس دے رہے ہیں کہ تم جو کی روٹی، سوکھی روٹی پہ گزارا کرو، لیکن اللہ تمہیں طاقت پھر اتنی دے گا تم خیبر کے قلعے فتح کر رہے ہوگے. کہتے اگر دین کے علم سے آگاہی چاہتے ہو، اگر تم واقعی چاہتے ہو تو گیٹ دا وزڈم آف یور دین، پھر سنو جو میں کہہ رہا ہوں، اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو، یو ول گیٹ دی ایسنس آف یور دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے دین کی عبادات پہ عمل کرنا، اس کے فقہ پہ عمل کرنا، اس کے لا پر عمل کرنا. ایک چیز ہوتی ہے دین کی وزڈم، اس کی ایسنس، کہ جو ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر اللہ کو کس طرح راضی کرے. ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے. بالکل. تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا. تم حضور پہ درود شریف پڑھو، اللہ تم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا. جو دین کی وزڈم ہے ون لائنرز ہے، لٹرلی وہ ون لائنرز ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے، تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالو. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن مغفرت کا معاملہ کرے تو دنیا میں لوگوں کو معاف کرو. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر شفقت کرے، تم لوگوں پر مہربانی اور شفقت کرو. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری اس وقت مدد کرے جب تم کمزور اور بے آسرا ہو اور کوئی تمہاری عزت کی حفاظت نہ کر رہا ہو، تو تم لوگوں کی اس وقت مدد کرو جب وہ کمزور اور بے آسرا ہے اور کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا. پورے دین کی وزڈم ون لائنرز میں ہے. جو وزڈم آف یور دین از ان ون لائنرز، بلیو می علی. کوئی ہائی فائی نہیں ہونا پڑتا. اس پہ اقبال نے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا. جو فقیہ شہر جو عالم ہے سب سے بڑا شہر کا، اس کے پاس لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مگر یہ فقیر بجز میں 2 حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. میرے پاس تو صرف لا الہ ہے.
اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو علم میں نے سیکھا ہے، وہ صرف لا الہ کی وجہ سے سیکھا ہے، اور جو لائبریری بھری ہوئی ہے کتابوں کی اس عالم کے پاس، اس کو دین کے وزڈم نہیں سمجھ میں آئی، میں نے یہ لا الہ کے الفاظ سے سیکھ لی۔ تو کہتے ہیں جب اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں، اس سے بے نیازی سیکھو، کیونکہ بے نیازی کی جو شان ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کیا اچھا نہیں لگتا کہ تم فقیر ہو، پھٹے ہوئے کپڑے تم نے پہنے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، لیکن بادشاہ وقت تمہارے پاس آ کے کہے کہ بابا میرے لیے دعا کر دو، اب بادشاہ وقت کہاں پر آؤ؟ آپ کے خوف سے۔ واہ، یہ بے نیازی جو ہے اس کی کوئی قیمت ہے؟ کیونکہ آؤٹ سائڈ جو ریزل ڈیزل ہے اسے ختم اس سے دور ہو یہ جائے۔ کیا وجہ ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء کے بڑے بڑے بادشاہ وقت ان سے خوف کھاتے تھے؟ وہ کیا جلال تھا اس فقیر کا، وہ کیا بے نیازی تھی اس کی۔ واہ، بیوٹیفل۔ ماشاء اللہ۔ ایک کوئک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس فوراً اس سبجیکٹ کے اوپر آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بہت انٹینس اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے، اور یہ جو رموز بے خودی کا جو لاسٹ فائنل چیپٹر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دس از سو انٹینس، اٹ ایکچولی پٹس ایوری تھنگ ان پرسپیکٹو، کہ جو باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں وہ ساری اس کو، یہاں پر اقبال الٹیمیٹلی ہی گیوز دی الٹیمیٹ چیلنج۔ امیجن کرو، انسان کانپ جاتا ہے علی، آئی ٹیل یو دس، اقبال کے اس چیلنج کو دیکھ کے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، تم سوچو ایک لمحے کے لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور میں تمہارے پاس آئیں اور تم کو دیکھیں، تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری عقل غیروں کی عقل بن چکی ہے، تم غیروں کے سوالات اور جوابات، جو غیروں کی زبان بولتے ہو، غیروں کی ڈیموکریسی، غیروں کا سودی نظام، غیروں کے سارے سسٹم، تمہارے گلے کے اندر سانس بھی تم غیروں سے مانگتے ہو۔ وین یو بریتھ یو ٹیک پرمیشن فرام دی امیرکن، فرام دا جیوز، فرام دا دشمن، فرام دی اینیمیز، کہ ہم سانس لیں یا نہ لیں، جو وہ امریکہ کیا کہے گا تو ہم کیا کریں گے۔ تم نے تمہاری زبان پر جو گفتگو ہے وہ بھی تم نے غیروں سے مانگی ہوئی ہے، تمہاری اصطلاحیں، تمہاری ٹرم، تمہاری ڈیموکریسی، تمہاری سارا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس غیروں کا مانگا ہوا ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو آرزویں ہیں، جو خواہشیں ہیں، وہ بھی غیروں کی ہیں۔ تمہاری خواہش بھی یہ ہے کہ میرے پاس ایک رینچ ہو، میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، میرے پاس بڑا فارم ہاؤس ہو، بڑے پیسے ہو، بڑے بینک بیلنس ہو، امریکہ، فرانس، نیو یارک، امریکہ کی سیر کرتا پھروں۔ تمہاری خواہشیں بھی وہی ہیں کہ جو انہوں نے دی ہیں، تمہاری اپنی کوئی خواہش بھی نہیں، وہ کوئی انڈیویجل خواہش نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا؟ ہو آر یو؟ اور اس صورتحال میں سوچو، اگر اللہ کے رسول آئیں تمہارے پاس، جن کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، جو ہر چیز دیکھتے ہیں، اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں، جو کہ پوری انسانیت میں قیامت کے دن جو انسان کھڑے ہوں گے اس میں سے اپنی امت کو پہچان لیں گے، قیامت کے دن حضور جو اپنی امت کو پہچان لیں گے، اگر آج وہ اس دنیا میں آئے اور اپنی امت کو دیکھیں تو تم یہ دیکھو، اور اگر حضور نے تمہیں دیکھ کر یہ کہہ دیا، اگر حضور نے تمہیں دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ تم مجھ میں سے نہیں ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ افسوس، ہم پہ افسوس، ہم پہ افسوس، یہ اقبال لکھ رہے ہیں۔ امیجن کرو علی، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ایک مسلمان کو دھوکہ دیا، جس نے ایک انسان کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ دین کی وزڈم بہت بیسک ہے یار، جو ہم بات کرتے ہیں، جو ایسنس آف یور دین از ون لائنر، حضور نے فرما دی وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا۔ تو یہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دیکھو کہ اگر آج کے دور میں اگر حضور تشریف لے آئے اور انہوں نے تشریف لا کے کہا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تم کچھ شرم نہیں ہے تم لوگوں کو؟ ہر کوئی That's the end of everything. That's the end of everything. ختم۔ کہا گیا ہے کہ ایک شہید اور ایک نیک تاجر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ نیک تاجر جو تجارت کا، آج پوری دنیا کے تاجر جو ہیں، جس طرح خیانت اور جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنے کی بات کرتے ہیں، جس طرح معاشرے میں حرام رائج ہو گیا ہے، جس طرح معاشرے کے اندر انسانوں کے اندر کوئی تمیز نہیں رہی ہے کہ مسلمان کا مال اور بیت المال کا مال اور دوسروں کا مال حرام کھا کے ہڑپ کرتے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگوں سے کام کرا کے ان کے پیسے نہیں دیے جاتے، پیمنٹ روک لیتے ہیں۔ اگر حضور نے آ کے کہہ دیا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، پھر کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، عبادت کا، روزوں کا، حج کا اور زکاتوں کا، اور تمہاری داڑھیوں کا، اور تمہارے پردوں کا، اور تمہارے برقعوں کا؟ کہ اعمال ہی اچھے نہیں اعمال ہیں۔ تمہارے ایسے ہیں کہ حضور تم کو دیکھ کے کہہ دیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اور یہ اقبال بڑی سخت وارننگ دیتے ہیں۔ دیکھو، اس بات پہ ہوش پہ آؤ کہ حضور کے پیغام سے آگاہ ہو جاؤ، اور جتنے تم نے آقا بنائے ہوئے، جتنے تم نے خدا بنائے ہوئے، ان سے فارغ ہو کر اللہ کو مان لو۔ یہ ہے اللہ سمد، یہ بے نیاز ہو جاؤ دوسروں کائنات سے۔
علی دس از ویری پاورفل, دس از سم تھنگ دیٹ شیکس یو ایکچولی. اگر اللہ کے رسول, ہم جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے, خود حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, حضور نکال دیں گے اس کو. اور اگر یہ تمہارے ساتھ کر دیا گیا پھر کیا کرو گے؟ اس ٹائم جب تک تم زندہ ہو, تمہاری سانس چل رہی ہے, تمہارے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا. ری آرگنائز یور سیلف, ری گروپ یور سیلف. یہ ساری خرافات جو تم ہر چیز کفر سے مان کے لاتے ہو, جو 360 بت اور خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑو, ان کو ایک طرف کرو. 1000 سجدے جو تجھے گراں سمجھتے ہیں, جو تجھے 1000 سجدے, ایک سجدہ جو جس سے گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کا نجات. ویک اپ, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں لم یلد ولم یولد, جو آخری قل هو اللہ احد کا کہ جو آیت کی طرف جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نے پیدا نہیں کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, تو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی دنیا میں اللہ کا بندہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, اس کا دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, کوئی خون کے رشتے کو یقین نہیں کرتا, وہ اس کا رشتہ صرف عشق اور ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. دس از اگین فیسنیٹنگ انٹرپریٹیشن, انسانیت. یہ فیسنیٹنگ انٹرپریٹیشن آف لم یلد ولم یولد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے نہیں رکھے تو اللہ کا بندہ خون کے رشتے کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے پرائرٹی اللہ کے رسول کا رشتہ ہوتا ہے. جنگ بدر میں ایک طرف حضرت بکر صدیق ہے, ان کے سامنے ان کا بیٹا ہے کفر کی سائڈ پہ. تو آدھے لوگ جو آخر ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے نا, ان کے آدھوں کے رشتے دار اس طرف تھے, آدھوں کے رشتے دار اس طرف تھے. اپنے رشتے داروں کے خلاف لوگوں نے جنگ کی. صرف فرق جو جنگ کی وجہ تھی ایمان اور کفر تھا, رشتے داریاں نہیں تھی. اور پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے کبھی بھی رشتے داریوں کی پرواہ نہیں کی جب وہ رشتے داریاں اللہ رسول کے مقابلے پر آ گئی. حضرت بکر صدیق کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد پہ آئے تھے ایک مرتبہ, میں نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے. حضرت بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم تم میری تلوار کی زد پہ آتے میں تمہیں نہ چھوڑتا کہ تم اللہ کے رسول کے دشمن تھے. اس وقت کوئی بلیو کر سکتا ہے یہ بات؟ جو ہجرت کی لوگوں نے اپنا سب خاندان گھر بار چیزیں چھوڑ دیے, کہتے ہیں اے ملت تیری قوم رنگ اور خون سے بالا تر ہے, ایک کالے کی قیمت سینکڑوں گوروں سے بڑھ کر ہے. یعنی حضرت بلال حبشی کی جو قیمت ہے, جو اس زمانے کے لاکھوں کافر بھی تم جمع کر لو تو ان کی قیمت حضرت بلال حبشی کے برابر نہیں ہو سکتی جو غلام تھے اس وقت. ہی واز مور پریشیس اینڈ مور ورتھی. جسٹ ٹو کل دیٹ میتھ کہ غلام اور یہ غلام اور گورا اور کالا اور اس کے اوپر, اور کہا کہ ماں باپ چچاؤں کے رشتے سے فارغ ہو جاؤ, سلمان فارسی کی طرح صرف اسلام زیادہ بن جاؤ. دیکھیے حضرت سلمان فارسی جب چلے تھے ایران سے تو پوری دنیا گھومتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے تو ان کے خاندان والوں کو پتہ لگ گیا کہ سلمان فارسی یہاں پر ہیں, حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے, حضور کے غلام اور بیٹے. جب یہاں پر پہنچے رشتے دار ان کے کہنے کے لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ واپس چلو, تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں رشتے داریوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا, رشتے داروں کو چھوڑتا ہوں, میں اللہ کے رسول کی صحبت نہیں چھوڑ سکتا. تو یہی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کی ڈائریکٹ ایگزیکٹ مینیفیسٹیشن سلمان فارسی نے یہ دی کہ چچا اور والد رشتے داروں کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. تو خون کا رشتہ اس دین میں اہم نہیں ہے اگر وہ اللہ کے رسول کے خلاف ہو رہا ہو تو. کہتے ہیں کہ اور اس جان میں عشق کا جذبہ, عشق کا رشتہ خون سے مضبوط ہوتا ہے, خون سے اسٹرانگ ہوتا ہے. عشق اختیار کرو تو نسب کو ترک کر دو, ایران اور عرب کو بھی ترک کر دو. یعنی وہی بات جو بار بار ڈیفائن کی جاتی ہے کہ آپ کی امت اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے, تم بھی وہ نور بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاؤ. لم یلد ولم یولد. ماشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کرنے کی طرف چل رہے ہیں, آخر میں یہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. دیکھیے جو فائنل اس کے اوپر لم یلد ولم یولد اقبال کامنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو بھی ملک اور نسب کی بندشوں میں گرفتار ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سندھی بلوچی پٹھان ہوں یا میں پاکستانی ایرانی ترکی افغانی ہوں, ان کے بندھنوں میں پھنسا ہوا ہے, وہ لم یلد ولم یولد سے ناواقف ہے. یہ سورہ اخلاص اتنی پاورفل صورت ہے, اس کا یہ ڈائمنشن تو ہماری کسی تفسیر کسی کتاب کبھی نہیں کرتا, کبھی نہیں پڑھایا گیا. اور یہ تفسیر جو اقبال کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت سے, یہ راز ان کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تمہیں جو مسائل ہیں اس وقت تمہاری امت کو, ان کا حل یہ ہے سورہ اخلاص کی طرف جاؤ. اور جو پھر اس کی آخری آیت ہے ولم یکن لہو کفوا احد, کہ اللہ جیسا, اللہ کا کوئی برابری نہیں کر سکتا, اللہ جیسا کوئی نہیں, دیر از نوبڈی لائک ہم. تو اقبال کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول کی امت کی طرح بھی کوئی نہیں ہو سکتا, بندہ مومن کی طرح بھی کوئی نہیں ہو سکتا. ہی از آلسو یونیک. جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اللہ کے بندے کے برابر بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا.
تو یہ ایگزیکٹ ٹیک پرائڈ ان بینگ دیٹ پرسن. اب حضور اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ہم بھی اس کے بندے بنے نا. لیکن اگر صحیح بندے بنے تو پھر بندے بننے میں مزہ ہے نا. کہتے ہیں اگر اس کے جیسا کوئی نہیں پھر تمہارے جیسا بھی کوئی نہ. لک ایٹ دی کانفیڈنس, لک ایٹ دس کریج, لک ایٹ دس بلیف کہ اگر وہ میرا رب ہے تو پھر میں بھی اس کا بندہ ہوں. اگر اس کی عالی شان ہے تو اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہیں, ان کی بھی عالی شان ہے. اللہ کے بندوں کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ وقت فرعون کے سامنے جلال کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, فقیروں مسکینوں کے آگے عاجز بن جاتے ہیں. ان کی کہتے ہیں اقبال, اے ملت جو اللہ کے جیسا کوئی نہیں, اس کا راز سمجھو, میرے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا تاکہ اقوام عالم میں بے مثل ہو جاؤ. اقوام عالم میں بے مثل ہو جاؤ کہ دنیا کی تمام قوموں میں تم یونیک ہو کہ تمہارے جیسا کوئی نہ ہو. Isn't this stunning جب ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کیوں ہم یہ ٹارگٹ نہیں کرتے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوت بنائیں گے جو امت مسلمہ کی قیادت کرے, اس کو یونائٹ کرے, باؤنڈریز کو ختم کرے, مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور کائنات میں ہمارے جیسا کوئی نہ ہو. جب ہم یہ بات کہتے ہیں, اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں, جب ہم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں, یہ ایگزیکٹلی قل اللہ احد کی آخری آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں, اللہ کے رسول کی امت جیسا بھی کوئی نہیں, اللہ کے بندوں جیسا بھی پھر کوئی نہیں. ویل آلسو بی یونیک. کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اقبال بھی کمال کی بات یہ ہے کہ رموز بے خودی کے آخر میں اقبال بھی ایگزیکٹلی وہی ڈیفینیشن ہمیں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جس کی ذات لا شریک ہے, وہ اللہ تعالیٰ جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, تو اللہ کا بندہ بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. سٹننگ. جسٹ امیجن دس کہ مومن ہر بلند سے بالا تر ہے, اس کی غیرت بھی کوئی ہمسر برداشت نہیں کرتی. مومن اتنا غیرت مند ہے کہ جو وقت فرعون کھڑا ہوتا ہے مومن اس سے بھی اوپر ہوتا ہے, اور مومن کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں سر اٹھائے اپنا, اور جو اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے مومن اس سے بڑا ہو کے اس کے سر کو نیچے کر لیتا ہے, کیونکہ مومن اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے سر کو اونچا کرے. یہ بہت یہ ایک ایسا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ مسکنسیپشن بھی کریٹ کر سکتا ہے بہت سارے انسانوں میں. یہ آپ اس بات کو جو اس کانسیپٹ کو پوری طرح گراسپ نہ کریں, جو دس از سم تھنگ علی کے جو توحید کی ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن ہے اس دنیا میں. بندہ مومن آج لوگوں نے دیکھے ہی نہیں ہے. بالکل ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیریکٹر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح, سعد بن ابی وقاص اور احمد بن حنبل اور مالک اور شافعی اور ابو حنیفہ اور بخاری, ان کے کردار کیا تھے. ہم کو وہ کردار ہی نہیں معلوم ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماڈرن دنیا میں ایسی ہستیاں نہیں, لیکن ایسی ہستیاں ہیں اللہ, لیکن وہ اللہ عام پہ نہیں آتا. تلاش کرو ملتا ہے, تلاش کرنے سے ملتا ہے. اور وہ کتنے لوگ ہیں جو تلاش کرنا مانگتے ہیں اس کو, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی ہوئی ہے تمہاری ملت کو اور امت کو, لا تحزنوا, گھبرانا نہیں, پریشان مت ہونا, اور ساتھ کہا ہے کہ انتم العالون, کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. ان دو خوشخبریوں کو یاد رکھو. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اقبال اس میں بیان کر رہے ہیں کہ تم گھبرانا مت اور تم کامیاب ہوگے اگر تم وہ. اس کو یاد رکھو ہمیشہ کہ تم نے اپنے جہان پر, اپنے کندھوں پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دو جہانوں کا بوجھ ہے. ان کو اللہ نے جب یہ بشارت دی ہے کہ تم وہی امتی ہو کہ سمندر اور زمین دونوں پر تمہاری رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے, تم بھی نہ گھبرانا اور کامیاب ہو گئے, یاد رکھنا اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو. یہ سب سے مین پوائنٹ یہ کہ سب سے پہلے مومن, اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے, تب یہ سب چیزیں انسان کے ڈرافٹ میں آئیں اور پھر وہ اس کو دنیا میں پھیلائے. مینیفیسٹیشن آف گڈنس اسلام کا جو, اور میرے خیال سے اقبال نے اس کو جس فلسافیکل اینگل کے ساتھ اس چیز کو پیش کیا ہے وہ اٹ گیٹس ٹو یو رادر دین کسی بھی عالم فاضل جو ہیں وہ اس زبان میں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ شاید اس سے خائف ہو جاتے ہیں, یا وہ جیسے کہ آج آپ پر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے تو وہ گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہم میں سے نہیں ہے, پیپل ڈونٹ فیل کنیکٹڈ ٹو دیم. ایگزیکٹلی, تو اقبال کی وجہ سے پیپل کنیکٹ ٹو دیٹ, اینڈ دس از دا گفٹ آف اقبال ان دس سافٹ ریولیوشن. انشاءاللہ ہم اگلے شو میں رموز بے خودی کو کنکلوڈ کریں گے, اور ان کا ایک لاسٹ جو میسج ہے اس کا جو وہ اس کے ساتھ ہم اگلا شو میں آپ کے لیے حاضر ہو کے اس کو ایکسپلینیشن دیں گے. تھینک یو ویری مچ. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ.